آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ دنیا بھر میں 11 جولائی کو عالمی آبادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ اس بات کی آگاہی کو بڑھایا جا سکے کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آگے چل کر کن مسائل کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج دنیا کی آبادی 7.7 بلین ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو اس کی آبادی اب 210 ملین ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2050 تک یہ آبادی 300 ملین سے بھی زیادہ ہو جائے گی، جس کی بنیادی وجوہات میں تعلیم کی کمی، خاندانی منصوبہ بندی کا فقدان، ویمن امپاورمنٹ کی کمی، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی غیر فعالی اور سماجی رویے شامل ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر پاکستان کو کچھ سنگین مسائل بھی درپیش ہو سکتے ہیں، جس میں غذا اور پانی کی قلت، بجلی کا بحران، صحت کے وسائل، پبلک ٹرانسپورٹ، تعلیم، لا اینڈ آرڈر اور دیگر سماجی مسائل شامل ہیں۔ بہت سے اسلامی ممالک جن میں سر فہرست ایران، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا اور ترکی شامل ہیں، جو اس حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھا چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان اقدامات کی اشد ضرورت ہے تاکہ آبادی اور وسائل کے درمیان ایک مناسب توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ابھی ہم کچھ ایسے گھروں میں جائیں گے جہاں پر 7 بچے ہیں، کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 6 بچے ہیں۔ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بچے کس حالت میں رہ رہے ہیں، ان کے والدین کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ سوچا تھا کہ ٹھیک ہے اتنے بچے ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب اتنے بچوں کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کو کتنا مشکل لگ رہا ہے آج۔ اس وقت ہم ایک گھر میں موجود ہیں، گھر کے سربراہ ہیں اور یہ ان کے 7 بچے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ گھر دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل چھوٹا سا گھر ہے۔ بچوں کے کپڑے، بچوں کا حال بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ ظاہری بات ہے اتنی آمدن نہیں ہے جتنے خرچے ہیں، جتنے بچے ہیں، پھر ان کی تعلیم کیسے مکمل ہو رہی ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کھانا کھانے کا کیا انتظام ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ یہ نا سب سے بڑا بیٹا آپ کا، کیا عمر ہے اس کی؟ یہ 12 سال عمر ہے اس کی۔ 12 سال کا ہے۔ آپ کی شادی کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ میرا شادی ہوا ہے ابھی تقریباً 13-14 سال ہو گئے۔ 13-14 سال میں آپ کے یہ 7 بچے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے آپ کمانے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے؟ جی ہم لوگ سمندر جاتے ہیں، ہفتے پہ 2000 ملتا ہے، 1500 ملتا ہے۔ اس پہ کبھی دکان سے راشن ادھار لاتا ہوں، کچھ پڑوسی سے ادھار لے کے چلتا ہوں، جب ملتا ہے کٹا پھر اس کا ادھار ہی چکاتا ہوں، ایسے میں چلتے ہیں۔ تو گھر پہ تو پھر سادہ سی دال روٹی چلتی ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے بچوں کے لیے دودھ بھی آتا ہو، فروٹ بھی آتا ہو، یا روزانہ کبھی گوشت بن رہا ہے؟ کبھی گوشت تو مہینے پہ ایک بار بھی پکتا نہیں پکتا۔ ان میں سے کتنے بچے اسکول جاتے ہیں؟ اسکول تو جاتے ہیں، 2 بچہ مدرسہ جاتا ہے۔ کون سے والے؟ ایک یہ امرین اور یہ جمیل۔ تو بڑے یہ جو بچے ہیں یہ نہیں جاتے اسکول، کبھی نہیں گئے، اور چھوٹے؟ یہ تو ابھی اس کا داخلہ لے رہا نہیں۔ اچھا، یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے جی۔ اس کی کتنی عمر ہوگی؟ 2.5 سے 3 سال۔ 2.5 سے 3 سال۔ اور اس سے چھوٹا والا یہ، اس سے بڑا والا یہ، اس کی کتنی عمر ہے؟ یہ 5-5.5 سال کا ہے۔ 5-5.5 سال۔ اور یہ بچہ؟ یہ 6 سال ہو رہا ہے۔ 6 سال۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کے جیسے بڑے بچے ہیں، تعلیم نہیں حاصل کی، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ رہتے ہیں؟ گھر پہ رہتے ہیں، کبھی کوئی کہیں پر کوئی ریتی کا گاڑی ڈال دیا ہو کسی نے، 100-200 روپیہ لے کے یہ لوگ وہ گھر کے اندر لے آتے ہیں۔ تو جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے کم بچے ہوں، زیادہ بچے ہوں؟ یہ تو کبھی نہیں سوچا۔ ایک بچہ جب پیدا ہو گیا، ایک کے پیچھے ایک، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس عمر پہ اتنا بچے ہو جائیں گے۔ آپ کی خود کی عمر بھی کم ہے، کتنے سال کے ہوں گے آپ؟
तकरीबन 32-35 इतनी ही उम्र है। और आपकी जो बेगम है उनकी उम्र कितनी होगी? वो छोटी होंगी आपसे? हाँ, हमसे तो लाजमी 1-1.5 साल तो छोटी होंगे। समीर स्कूल कभी भी नहीं गए? और कभी जी नहीं चाहता कि पढ़ूं मैं भी? चाहता हूँ। चाहते हो तो फिर कभी आपने अब्बा जी से नहीं कहा कि मुझे स्कूल भेज दें या मैं पढ़ूंगा, कुछ और काम करना चाहता हूँ पढ़ के? दिल नहीं चाहते बोलने का। बोलने का दिल नहीं चाहता, मगर क्यों? गरीब ऐसे। मतलब अब्बा की हालत देख के। दाखिला फीस क्या बता रहे थे? दाखिला फीस देने का पड़ेगा फिर। अच्छा, और आपका क्या नाम है? अमीर। आमिर। आपने भी अब्बा से कभी नहीं कहा पढ़ने जाऊंगा? नहीं। तो अभी आप भी काम करते हो कोई थोड़ा बहुत? अच्छा, सही। आप मदरसे जाती हो? पढ़ने का शौक है? क्या दिल करता है कि बड़ी हो के क्या बनूं? बच्चों को पढ़ाना चाहती यानी टीचर बनना चाहती हो? अच्छा, तो अभी तो आप मदरसे में पढ़ रही हो ना? चलो, अल्लाह करे आप इतनी पढ़ाई लिखाई करो कि आप उस्ताद बनो और बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी बात है। अभी इनकी वालदा भी बच्चों की आ गई हैं, बाकी उनके बारे में उन्हीं से बात करते हैं हम। आपकी उम्र तो मुझे बहुत छोटी लग रही है, कितने साल की होंगी आप? 28। 14 साल में शादी हुआ, 15 साल में बच्चा है। फिर उसके बाद ये कितने अरसे बाद पैदा हुआ इस बच्चे के पैदा? 2 साल के बाद। अच्छा, यानी 1-1 साल का वक्फा है सब बच्चों में। लोग बताते हैं आपको यहाँ के कोई गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि बच्चों में थोड़ा वक्फा रखें तो औरत की सेहत भी अच्छी रहती है, बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है। आते हैं कभी कोई टीम में, तो आपने सोचा नहीं कि ऐसा हम कुछ कर लेते? करते तो है लेकिन ये मना करते। अभी आप क्या चाहते हैं, और बच्चे भी हों? जी नहीं, अब आप चाहते हैं 7 बच्चे काफ़ी हैं। अब सोचते हैं आप लोग कि अगर बच्चे कम होते तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती, हम अच्छे तरीके वो बच्चे पढ़ते भी, खर्चे भी पूरे हो जाते? कुछ सोचते हैं ऐसा? आप सोचते हैं? तो जब आपकी शादी हुई थी अब, तो आप महसूस करती हैं कि आप पहले से कमज़ोर हो गई हैं? जी बहुत महसूस करती हूँ। अब इनको इस तो जब भी तो मना करती हूँ, मैंने बोला मेरे में और शक्ति नहीं है, बच्चे बस करो। और मुझे हमें जो अल्लाह ताला ने 7 बच्चे दिए वो हमारे लिए बहुत है। अब हमें बच्चों का सोचना है, मुस्तकबिल बनाना है बच्चों का। अब हमारे हालत की वजह से हम बच्चों को भी पढ़ा लिखा नहीं सकते। मदरसे में डालते हैं तो स्कूल नहीं पढ़ा सक रहे, स्कूल का ख़र्चा नहीं पूरा हो रहा हमें। तो हमने इनको बोला बस करो और नहीं चाहिए हमें, बच्चा अल्लाह ने जो दिया वो हमारे लिए बहुत है। तो बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत भी उस तरह पूरी नहीं होती, जो मिल गया उसी पे गुजारा कर लिया। जितना हैसियत होता है हम उतना ही कर लेते हैं, जितना नसीब में मिलता है अल्लाह ताला जितना हमें खिला रहा है उतने में हम गुजारा कर लेते हैं। ये बात तो नहीं हम गोश्त खा लेंगे, जो कमा के ला रहा है जितने में हमारा गुजारा हो रहा है। तो छोटे बच्चे हैं, उनके दूध का इंतज़ाम क्या है? दूध नहीं देते हैं हम, क्यों? अब ये खाना का पूरा नहीं कर सक रहे थे, दूध कहाँ से पिलाएं? अपने दूध पिलाती थी, उसके बाद जब अपने दूध छोड़ दिया तो खाना पीने में लगा देती। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो ये सबसे छोटा है ना? हाँ जी हाँ। ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ी बेटी की शादी हुई? हाँ शादी हो गई। और उसके बाद ये है? हाँ ये है, हाँ, फिर ये है, फिर ये है, हाँ ये है, फिर ये। हाँ, और एक लड़का है और एक लड़की। वो लड़का है 12 साल का। अच्छा। और 10 साल का लड़की है। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी की उम्र कितनी होगी? वो 19 साल। तो ये ख्वाहिश थी कि बेटा हो तो फिर बेटियां होती गईं, ऐसा हुआ था? हाँ, पहले बेटी हो फिर बेटा हो। अच्छा, तो कोई फैमिली प्लानिंग, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में सुना था कभी? सुना था मगर डर लगता था, कभी गए ही नहीं। अच्छा, क्या था दिल में, क्या खौफ था, क्या डर था कि कुछ हो जाएगा सेहत को? हाँ, इसलिए मैंने गया, डर लगता था। मैं कभी बाहर से नहीं निकला, बस घर के अंदर ही है। बच्चों के साथ मुश्किल नहीं होती? नहीं, अल्लाह मियाँ चला देता, दुख सुख में चला देता। हाँ, भूखा नहीं रखा अल्लाह ताला। बच्चों की खुराक के लिए दूध, बच्चों के लिए दूध तो मैंने बाहर का नहीं पिलाया कभी। अच्छा, अपनी पिलाया। तो अपनी सेहत के लिए क्या किया? खुद खाना ठीक से खाया या नहीं? हाँ हाँ, खुद खाना खा नहीं लिया? खाएगा तो बच्चा दूध मिलता ही नहीं है दूध। और ये अभी कितने साल का है सबसे छोटा बच्चा? ये 2 साल का होने वाला है। अच्छा, ये बताओ, आप सब में से कोई पढ़ने जाता है?
हाँ हाँ ये पहले पढ़ती थी, अभी नहीं पढ़ता है। अच्छा। ये कुरान शरीफ पढ़ती है। अच्छा। और ये उर्दू सुबह पढ़ती है और दोपहर के टाइम पे कुरान शरीफ पढ़ती है। अच्छा, अब तो कितना पढ़ा है? 4। अच्छा, आपका दिल चाहता था कि आगे पढ़ो? क्या सोचती थी, पढ़ूंगी, क्या बन जाऊंगी? कुछ बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई, अम्मी पढ़ाती नहीं है इसीलिए। अच्छा, ऐसा क्या पैसों की कमी की वजह से है? पढ़ती हो कौन सी क्लास में? 3 में। आगे पढ़ोगी? अच्छा भाई, माशाल्लाह से 10 बच्चे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इन बच्चों की तरबियत, तालीम, खाना पीना सही से हो जाता है? बस अल्लाह चला रहा है। अल्लाह शुक्र। लेकिन कम जैसे भी हो, कम काज में चल जाता हूँ। मतलब आपको लगता है कि वसाइल अभी कम है आपके? जी। तो आप अगर ज़्यादा होते तो फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो ये बेटी कह रही है कि मैं और भी पढ़ना चाहती थी। जी हाँ, मगर नहीं दिया था ग्राम, सही बात है। आपने नहीं पढ़ने दिया ना? अच्छी बच्ची है, इसको पढ़ाना चाहिए आपको, और पढ़ाएंगे। ये भी टीचर बनना चाहती है, ये भी बेटा आपका। अच्छा, ऐसा था? खर्चा बहुत है ना, देखो बहन, खर्चा हाँ, बहुत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खर्चा बहुत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक आदमी है घर चलाने वाला, मैं सिर्फ एक हूँ। तो अभी जो आप कमा रहे हैं, आपको लगता है आपके लिए काफ़ी है? बस गुजारा है। अच्छा, नहीं, यानी कि काफ़ी नहीं है। काफ़ी नहीं है। आपकी बेगम की सेहत आपको लगता है ठीक है? ठीक है। घर का ख्याल वगैरह ठीक रखती हैं? जी। ठीक। आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? मेरा 19 में। और बच्चे चाहिए? नहीं, हमको और नहीं चाहिए भाई, हम बहुत परेशान में आ गया, तंग आ गया, शोर बहुत करता है ये बच्चा हमारा। बेगम तो तौबा कर रही हैं आपकी कि भाई अब नहीं चाहिए बच्चे, शोर भी बहुत करते हैं, खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। डॉक्टरी इलाज करेंगे और क्या? यही मैं कह रही हूँ। हाँ ना, डॉक्टरी इलाज अगर कुछ साल पहले करते तो कम बच्चे हो जाते ना, यही कह रही थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। 13-14 साल पूरी शादी हो चुकी है। अगर इसी रफ्तार से रहे तो बहुत अनकरीब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहां हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं होगा और पीने को कुछ नहीं होगा। लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं तो उस हिसाब से अब गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। बहुत सारे बच्चे इस तरह भी हैं जो भीख मांग रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। अभी हम एक और घर में आए हैं, इनके 7 बच्चे हैं, शौहर बीमार हैं और ये खुद काम करती हैं। ये 3 बच्चे इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। एक बेटी अंदर चली गई है, उसे डर लग रहा है कैमरे से। कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, शौहर भी बाहर हैं। अच्छा, कितने साल हुए शादी को? शादी को 20 साल। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा है? हाँ, बेटा है। और वो कितने साल का हो गया है? वो अभी 18 साल को होने वाला। वो थोड़ा नफ्सियाती है, कुरान हफ्ज़ किया 26 सिपारा और आगे नहीं पढ़ रहा है, नफ्सियाती वो हो गया बहुत। कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा है, बहुत उसके वजह से घर पे बहुत लड़ाई परेशानी होती है इसके अब्बू के साथ। तो आपके शौहर अभी आपने कहा बाहर गए हैं, तो क्या बीमारी हो गई थी उनको? ना कभी कुछ दिन मतलब 1 महीना सही रहता है, इलाज विलाज करो तो फिर हो जाता है इसको काशी इनका बहुत दुश्मन बन कर रह गया। खांसी की वजह से इनको बलगम से आता है बहुत ज़्यादा, यही मसला है। तो अभी आप बता रही थी कि आपकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, मुझे तो पित्ते और हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। ओहो, लाहौर का। अभी गुर्दे का मसला चल रहा है। तो उस पे आप काम भी करती हैं? हाँ, कर लेती हूँ। क्या? थोड़ा नत वगैरह बना लेती हूँ, सास ससुर से गुजारा हो जाता है। अच्छा, ससुर भी काम करते हैं? नहीं, यहाँ पे बकरी वगैरह पालते हैं तो वो बेचते हैं, क्योंकि वो तो बुजुर्ग हैं। अच्छा, सास ससुर भी आपके साथ रहते हैं। कभी आपने ये सोचा कि अगर कम बच्चे होते तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरती? सोचा तो सही। हाँ। सोचा था। हाँ। तो आपने कोई कोशिश की बच्चों में थोड़ा वक्फा हो जाए? अभी तो फिर हो गए 7 बच्चे। अच्छा, शौहर ने मना किया था कि ऐसा नहीं करना है? मना तो नहीं किया कभी। अच्छा, आपने बस सोचा? हाँ। बस सोचा था। और अभी मना करा क्योंकि अभी इनको उम्र के हिसाब से इनको बहुत बीमार से हो गया ना, अभी वो मना कर रहे हैं। अभी उनको ये होगा कि बच्चे पलेंगे कैसे। हाँ। कितनी उम्र में शादी हो गई थी आपकी? 13-14 साल पर शादी हो चुकी है।
مجھے بتائیں بچوں کے گزارے کے لیے خرچہ چاہیے ہوتا ہے, پیسے چاہیے ہوتے ہیں تعلیم کے لیے, ان کو یہاں تو تعلیم پہ کوئی پیسے نہیں لیتے, جہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہے کوئی بھی پیسے نہیں لیتے, صرف کورس دینا پڑتا. تو کورس کے لیے کسی نے دیا تھا پرسوں 1500, دونوں بیٹیوں کو میں نے کورس دلایا 1300 کا. تو باقی گھر میں کھانا, خوراک, بچوں کا دودھ, چیزیں آتی ہیں؟ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں آتی, وہ بہت کرنا پڑتا ہے. مجھے ایک بات اور پوچھنی ہے, کوئی سرکاری ٹیمز آتی تھیں آپ کی جب شادی ہوئی نئی نئی, وہ آپ کو بتاتی تھی کہ خاندانی منصوبہ بندی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کو عمل کرنا چاہیے, یا ہاں, وہ آتے پہلے آتی تھی, تو آپ نے کبھی نہیں ان کی بات پہ غور نہیں کیا؟ غور کیا لیکن شوہر نے غور نہیں کیا. اچھا, شوہر نے غور نہیں, اور اب غور کیا؟ عمل سے نا. اچھا, 8واں مہینہ چل رہا ہے. اچھا, ابھی ایک اور بچہ آنے والا ہے. اچھا, اس لیے, اور آپ کا آپریشن بھی ہوا ہے؟ ہاں. اس کے بعد ابھی پھر نہیں, اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ بچے صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچے پیدا ہو گئے اور بس وہ خود سے ہی پل بڑھ جائیں گے, ان کو آپ کی اٹینشن کی, کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. خاتون کو خود بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, گھر چلانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, شوہر بھی ایسے ہی. اگر صحت کے مسائل ہو جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ ابھی 7 بچے ہیں, ایک بچہ اگلے مہینے آنے والا ہے, اب جا کے خیال آیا کہ بچے کم ہونے چاہیے تھے. اس وقت ہم پاپولیشن سروسز انٹرنیشنل کے دفتر میں موجود ہیں, جو کہ ایک NGO ہے جو کام کر رہی ہے ہماری بڑھتی ہوئی جو پاپولیشن ہے اس کو ذرا کم کرنے کے لیے, لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کرتے ہیں. پچھلے 25 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. عائشہ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ تمام جو سوالات میرے ذہن میں اس وقت ہیں یا آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے وہ پوچھتے ہیں. عائشہ, آپ 25 سال پرانی آرگنائزیشن ہے, آپ بھی کئی سالوں سے اس سے منسلک ہیں. سب سے بڑا ایشو جو آپ کو آتا ہے لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ تھوڑے کم بچے ہوں تو زندگی زیادہ خوشحال گزر سکتی ہے, کیا آتا ہے؟ آئی تھنک ہمارے ہاں جو پرابلم ہے سب سے بڑا پاپولیشن کا, وہ اس میں لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ جو یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ کمانے والے ہاتھ ہوں گے, اتنے گھر میں آمدنی زیادہ آئے گی. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ جابس پہ لگا دیتے ہیں, تو ان کا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا. اور جو افورڈنگ پاپولیشن ہے, جو اربن ایریاز میں رہتے ہیں, تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کی تھوڑی سی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم تو جتنے بچے کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی ایشو جو ہے یہ رورل یا نان افورڈنگ پاپولیشن کے بارے میں. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس کو چینج کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے لیے بیہیویئر چینج جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سب سے بڑا ہمارے لیے ایشو ہوتا ہے. ابھی اتنے سال میں آپ نے کتنا فرق دیکھا ہے کہ پہلے لوگ نہیں سنتے تھے, اب سن لیتے ہیں, یا اس طرف آ رہے ہیں, یا سوچتے ہیں کہ ہمارے کم بچے ہونے چاہیے؟ یہ تو اگر ہم ایویڈنس پہ جائیں تو بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. پچھلے 3 ڈیکیڈ سے پاکستان میں کچھ زیادہ اس کے اوپر فرق آیا نہیں ہے. بہت آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں, گورنمنٹس بھی کام کر رہی ہیں, بٹ اتنا زیادہ جتنا امپیکٹ آنا چاہیے اتنا فرق آیا نہیں ہے انفارچونیٹلی. اچھا, تو اس میں لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فرق نہیں پڑ رہا؟ آئی تھنک یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. لوگوں کا بیہیویئر بہت ضروری ہے, وہ ایک ڈیمانڈ جنریشن, لوگوں کا بیہیویئر, کمیونٹی سینسٹائزیشن, یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے. کچھ حد تک کچھ اسکیل پہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے, پر آئی تھنک یہ کبھی بھی کسی ایک چیز کو ٹیپ کرنے سے آپ پرابلم کا سلوشن نکال نہیں سکتے. آپ کو ملٹیپل چیزوں پہ, ملٹیپل فرنٹس پہ کام کرنا چاہیے. تو صرف بیہیویئر چینج پہ اگر ہم کام کریں گے کنزیومر کے, تو وہ شاید ایک حد تک ہو بھی جائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس بھی ایک ایشو ہے. اور ایکسیس کے لیے آپ کے پاس نہ سپلائی چین کی پوری ایک ڈومین ہوتی ہے جس میں فائنینشیل کافی زیادہ آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہاں تھوڑا سا ایک پرابلم آتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے آپ کو, یا دوسری NGOs جو کام کر رہی ہیں ان کو؟ دیکھیے NGOs تو بہت ساری کام کر رہی ہیں, بٹ آئی تھنک گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. گورنمنٹ جتنا کر رہی ہیں, گورنمنٹ کو اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی لوگ یا کوئی دوسری NGOs جن کے ساتھ آپ کولیبریشن میں کام کرتے ہوں, یا گورنمنٹ کبھی کولیبریٹ کرتی ہو کہ ایسے پروجیکٹس ہیں آپ آ جائیں ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں؟ لوکل کچھ NGOs ہیں, ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ہم فنڈ کرتے ہیں, اور وہ جا کر کے فیلڈ میں امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اور جب ہم فیلڈ میں امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں
تو ہم گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر کر نہیں پاتے, تو اس حد تک تو ہمیں کافی تعاون ملتا ہے. سملرلی میں ابھی یہاں پہ سندھ میں ہوں, اور سندھ گورنمنٹ, ڈاکٹر عذرا پیچے اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف سم آف دا ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ. اچھا عائشہ, جب کسی گھر پہ بات کرنے جاتے ہیں, کسی فیملی کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے, تو بڑے شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی بھی بات مان لی جاتی ہے, لیکن اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے, تو ایٹ ٹائمز جن چیزوں پہ خواتین مان رہی ہوتی ہیں وہ مرد کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ایسا ڈفرینس آپ نے بھی فیل کیا؟ ایبسلیوٹلی, یہ ایشو بہت آتا ہے. رورل پاپولیشن کی جو عورتیں ہیں, ویسے ایکچولی یہ اربن پاپولیشن بھی آتا ہے, بٹ مور سو رورل پاپولیشن جو ہوتی ہے, وہاں ڈیسیجن میکر وہ نہیں ہوتی ہیں اپنی چیزوں کے لیے. وہاں ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں ان کے ہسبینڈس, اور انفلوئنس کرتی ہیں بہت زیادہ حد تک مدر ان لاز. تو یہ دو جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ عورت جو ہے وہ برتھ اسپیسنگ کا یا وقفے کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں یا نہ کریں. وہ یہ تک نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی کہ میں یہ وقفہ اختیار کروں یا میں کوئی اور اختیار کر لوں. اس کو اس کے لیے بھی ڈپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھیں, پھر وہ اپنی مدر ان لا سے پوچھیں, اور پھر ایک کنسنسس کے ساتھ اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. وہ خود اپنے ریپروڈکٹیو چوائسیز یا رائٹس یہ اس کے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. ایک جو یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے تو بہت سارے بچے پیدا کیے اور ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, تو اس کو کیوں کچھ ہو رہا ہے. اب ان مدر ان لاز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے زمانے میں خوراک کتنی اچھی تھی. اب تو خالص خوراک بھی نہیں ملتی, ایک تو ویسے ہی کچھ کھانے کو نہیں ملتا, اور پھر جو ملتا ہے وہ بھی خالص نہیں ملتا. تو وہ بیچاری عورت جو ہے اس کی تو کیپیسٹی باڈی میں ہے ہی نہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک بچہ کرتی جائے, اور پھر ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سم ٹائمز اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے. عائشہ, آپ مختلف جگہ جاتی ہیں, ظاہر ہے خواتین سے ملتی ہوں گی یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, کوئی ایسا واقعہ جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں, آبادی جیسے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے؟ ایک انسٹنس ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتا, وہ یہ کہ میں ایک بہت ہی رورل علاقے میں گئی تھی, اور وہاں پہ بہت ساری آئی تھنک 20-25 عورتیں آئی ہوئی تھیں. ان سے میں بات کرنا شروع ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ایسی عورت ہے جس کے 4 سے زیادہ بچے ہیں. میں نے اپنے حساب سے 4 ایک بڑا نمبر دیا تھا کہ یہ تو 4 تو ہائر سائڈ پہ ہوگا. 100% جتنی بھی عورتیں وہاں بیٹھی تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر میں نے کہا یہاں پہ کوئی ایسی عورت ہیں جو 6 سے زیادہ جن کے بچے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. سب نے ہاتھ کھڑا کیا, کوئی ایک بھی نہیں تھی جس کا ہاتھ نیچے گیا. پھر میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ہیں جن کے 8 سے زیادہ بچے ہیں, تو یقین کریں 1 سے 2 لوگوں کے ہاتھ نیچے گئے, باقی سب کے ہاتھ کھڑے رہے. اینڈ اسی طرح سے کرتے کرتے میں تقریباً کوئی 12 بچوں تک گئی, اینڈ تب بھی آدھی عورتیں جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں ان کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے, اور یہ عورتیں بڑی عمر کی نہیں تھیں. اور اس سے پھر میں نے ان سے فوراً سے سوال کیا کہ آپ سب کی شادیاں کب ہوئی ہیں, کیونکہ وہ اتنی بڑی عمر کی نہیں لگ رہی تھیں. تو پھر پتہ چلا کہ ارلی میرجز ہوئی تھی سب کی, اور بیک ٹو بیک بچے ہوئے تھے, اور اس کے بیچ میں اس کے کچھ بچے ضائع بھی ہو گئے یا سروائیو نہیں کر پائے, کچھ کی ڈیتھ ہو گئی, کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیدا ہوتے ہی اور اس کے ایکچولی جو اس نے برتھس دی ہیں وہ تو کئی زیادہ ہوتی ہیں. عائشہ, غذائی قلت کی طرف بھی بہت سے ملک چلے گئے, پانی ختم ہو گیا, تو جب آبادی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے؟ اگر اسی رفتار سے 2% پلس کی گروتھ پہ ہماری پاپولیشن جا رہی ہے, اگر اسی رفتار سے رہے تو بہت عنقریب ایسی سچویشن آ جائے گی کہ جہاں ہمارے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اور پینے کو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو یہ سچویشن ہمارے پاس آ چکی ہے. عائشہ, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ مسئلہ ہے جو باقی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے یا اس پہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, بہت سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. کھانا آپ کا پورا نہیں ملتا, آپ کو بچوں کو جو نیوٹریشن چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے, پھر آپ کی اکانومی سفر کر رہی ہے, ایجوکیشن آپ بچوں کو دے نہیں پا رہے ہیں. اور اگر ہم ان فیملیز کی بات کریں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا اپر کلاس کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں پر نارملی ہم پھر بھی دیکھتے ہیں
کہ 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں کہیں کہیں تو 1 بچہ ہے. یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ناشکری کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم جو ہے ناشکری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر بھی ہم ہی نے کرنی ہے. اس کو کیسے آگے زندگی میں بڑھانا ہے, اس کو کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے, اس کو سوچتے ہوئے اگر آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا اپنی ذہنی سوچ کو تبدیل کریں گے تو میرا خیال ہے معاشرے میں تبدیلی آئے گی, اکانومی میں تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی. لوگ فیملی پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو اس حساب سے اب گورنمنٹ پہ پریشر آتا ہے. بہت سارے بچے اس طرح بھی ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اینڈ آل آف دیس اسٹف. دنیا کی آبادی کے لحاظ سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے اور ہر قسم کی اب یہاں پہ شارٹیج ہے اور قلت ہے. کیونکہ کوئی خاندان ایک جزیرہ نہیں ہوتا کہ جی یہ میرا گھر ہے اور یہ میں فیصلہ کروں گا کہ میرے کتنے بچے ہوں گے. نہیں. اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کا ایک بڑا لمبا پولیٹیکل کیریئر بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے. اسپیشل ایڈوائزر بھی رہی وہ پی ایم کے ساتھ. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ وہ سوشل سیکٹر پر بہت کام کر چکی ہیں. میڈم شہناز وزیر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم. کیسے؟ وعلیکم السلام. ایک تو ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. دوسرا جو کام آپ نے کیا ہے اور ابھی کر رہی ہیں بڑا مشکل کام ہے. یقیناً جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور جس طرح بڑھ رہی ہے پورے پاکستان میں, تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی ہمیں اس کو اس طرح کی ترجیح دینی چاہیے جو کہ ہم نہیں دے رہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. اب جب ہم آبادی کی بات کرتے ہیں, ہم آبادی کی بہبود کی بھی بات کرتے ہیں, آبادی کی صحت کی بھی بات کرتے ہیں, آبادی میں بچوں کو تعلیم بھی دینے کی ضرورت ہے. ہر خاندان میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ صاف ستھرا ماحول ہو, صحت مند ماحول ہو, اور ہر ماحول ایسا ہونا چاہیے شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. جس طرح ہم بڑھتے جا رہے ہیں, ہم اس وقت 5واں دنیا کی آبادی کے لحاظ سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے اور ہر قسم کی اب یہاں پہ شارٹیج ہے اور قلت ہے. آپ جب اس پہ کام کرتی ہیں تو کیا کنونس ہو پاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ عورتوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم تو چاہتے تھے وقفہ ہو بچے میں, ہم چاہتے تھے کم بچے ہو, لیکن گھر کا سربراہ نہیں مانا. جو ہمارے شادی شدہ میاں بیوی کپلز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاندانی منصوبہ بندی کی سروسز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں, اور ایسی جگہ مہیا کی جائیں کہ ان کے گھر کے کہیں نزدیک ہوں, آس پاس ہو وہ کلینک, وہ ڈاکٹر, وہ کاؤنسلر جو ان کو اس پر ایڈوائس دے سکے, مشورہ دے سکے کہ کس قسم کے آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے. لیکن وہ ساری سروسز اتنی آسانی سے ہر جگہ ابھی تک حکومت پاکستان مہیا نہیں کر سکی. اور حکومت پاکستان کا میرا مطلب ہے کہ ایک مجموعی طور پر اس میں پروونشل گورنمنٹس بھی شامل ہیں. ایران میں یہ کرتے ہیں کہ جب ایک شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے اس کپل کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اس کے بغیر ان کا نکاح کی اجازت ہی نہیں دی جاتی. اب ایک مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے کہ جب یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ ہیلپنگ ہینڈز ہوں گے, یہ سارے بچے جائیں گے, کمائیں گے اور گھر پر لے کر آئیں گے. چائلڈ لیبر بھی بڑھ رہی ہے, تعلیم پہ تو پھر توجہ ہے ہی نہیں. تو آپ نے کیا دیکھا کہ کیا ایسی وجوہات ہے جس کی بنا پر یہ چیز رک نہیں پا رہی یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے؟ وداؤٹ ایجوکیشن اپ ٹو سیکنڈری لیول, کم از کم ثانوی سطح تک تعلیم دینا بالکل لازم ہے. ہمارے آئین میں شق 25A بھی شامل ہے. وہ واضح کہتی ہے کہ آپ نے 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر کے بچے کو لازمی تعلیم دینی ہے. تو ایک خاندان میں جب آپ 5, 6, 7, 8, 10 بچے ہوتے ہیں تو وہ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو کھانا, خوراک, رہنا سہنا, گھر, وہ پوری ایک انوائرمنٹ, وہ ماحول جو چاہیے وہ تو نہیں دے سکتے. فرق کتنا محسوس کیا آپ نے؟ اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں. بالکل, میں سمجھتی ہوں تبدیلی آ رہی ہے.
بہت سارے مولانا حضرات جو ہیں انہوں نے مل کے ایک فتویٰ بھی تیار کیا ہے، جس میں میرے خیال میں کوئی 26 کے قریب اہم عالم اسلام پاکستان کے ہیں. انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بچے کی صحت اور ماں کی صحت، خاندان کی صحت جو ہے اس کی اہمیت سامنے رکھتے ہوئے عقل مندی کا فیصلہ کرنا چاہیے میاں بیوی کو. بعض اوقات ایک کپل شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ ٹھیک ہے ہم بچے میں وقفہ بھی رکھیں گے یا 2 اور 3 بچے ہوں گے ہمارے، لیکن پھر ساس یہ کہتے ہوئے نظر آتی کہ میرے تو 8 بچے تھے تو تمہارے اتنے بچے کیوں نہیں ہو سکتے، یا وہ بہو کو برا بھلا کہتی، تو یہ بھی آبادی میں اضافے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اصل میں ساس صرف یہ نہیں کہتی کہ 6 یا 8 بچے ہونے چاہیے، وہ یہ کہتی ہے بیٹا پیدا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ایک بچہ اور ہونا چاہیے تاکہ بیٹا پیدا ہو. یہ ہمارے معاشرے میں ایک قسم کی سوچ ہے ہر جگہ. میم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر اور ریسرچ کے ذریعے ہم سے جو چیزیں شیئر کیں وہ آج ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچیں، اور ہمیں وقت دینے کا بھی بہت شکریہ. بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری پبلک کو یا ہمارے نوجوانوں کو اس مسئلے کا ادراک ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس حد تک بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک کے بہت سے مسائل ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ان میں سے ایک مسئلہ ہے؟ جی بالکل، بڑھتی آبادی کا اپنا مسئلہ ضرور ہے، بیکاز لوگ فیملی پلاننگ نہیں کرتے ہیں، تو اس حساب سے اب گورنمنٹ پہ پریشر آتا ہے، بیکاز ہر کسی کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، اور جہاں گورنمنٹ تھوڑی انکمپٹنس میں آ جاتی ہے تو پھر اور مسائل بڑھتے ہیں، کرائمز بڑھتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اور فیملی پہ تو الگ پریشر پڑتا ہی ہے، اوور آل کنٹری پہ بھی ایک فرق پڑتا ہے. اور ویسے ہی آج کل گورنمنٹ کو جو فری کرنی چاہیے تھی ایجوکیشن وہ ہے نہیں، تو اور ویسے بہت ایکسپینسو ہے، تو وہ فیملی پہ برڈن آ جاتا ہے، تو آپ اس طریقے سے ایک ایجوکیشن بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ باہر کہیں جاتی ہیں تو آپ اکثر دیکھتی ہوں گی کہ چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بچے کام کرتے ہیں؟ یوزلی اگر ہم باہر جاتے ہیں تو چائلڈ لیبر کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو وی کین سی کہ بہت سارے بچے اس طرح بھی ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اینڈ آل آف دیز اسٹف، تو وہ بھی اوور پاپولیشنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہم ان ساری چیزوں پہ گورنمنٹ کو اور باقی چیزوں کو ان سب چیزوں پہ خیال کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ آبادی ہوگی تو زیادہ مسئلے ہوں گے؟ دیکھیں، جب ایک ملک کی اکنامک گروتھ ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے نئی جابز نہیں پرووائڈ کر پا رہی، نہ اس میں اتنے کوئی وہ ریسورسز پروڈیوس کر پا رہی ہے، تو جب ملک کی پاپولیشن بڑھے گی تو اکانومی پہ برڈن زیادہ ہوگا، تو یہ اپنے ملک کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے اور پرابلمس کریٹ ہوں گے، اور سچویشن ورس ہوتی جائے گی اور ملک جو ہے نا اور خراب ہوتا جائے گا. پاپولیشن بڑھتی ہے تو اکانومی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ پاپولیشن کا اکنامی پہ ایک انٹیگریشن فیکٹر ہے. آبویسلی جب ہائی پاپولیشن ہوگی اور ریسورسز کم ہوں گے ملک کے تو پھر اکنامی اس حساب سے اسٹیبل نہیں رہے گی. تو میرا ماننا یہی ہے کہ اسکلڈ لیبر جب تک آپ کے پاس نہیں ہے، آبویسلی ایک گھر کے اندر 8-10 بچے ہوں گے، تو جب اسکلڈ نہیں ہوگی ان کے پاس تو وہ دنیا میں کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کریں گے، اور چھوٹے بچے پھر چائلڈ جو کہ 6-7 سال سے کم ہے وہ پھر چائلڈ لیبر کریں گے. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت کا لیول بہت زیادہ ہے. تو گھر پہ کبھی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ کم بچے ہوں گے تو خوشحالی ہوگی، یا فیملی اتنی ہونی چاہیے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو؟ آبویسلی کہتے ہیں نا بچے 2 ہی اچھے. جی. تو میرا ماننا یہی ہے کہ آبویسلی جب میرے فادر کی سیلری کوئی تقریباً 6 ڈجٹ ہے، صحیح ہے، اب اس حساب سے ہر بندے کی نہیں ہوتی. انسان کو نا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ چائنا کے اندر بھی یہی چلتا ہے کہ ایک بچے کی پڑھائی بالکل فری ہے، دوسرا بچہ ہوتا ہے تو اس پہ سینکشن امپوز ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر پڑھائی کا لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہے. اگر گھر میں 10-12 افراد ہوں تو کتنا زیادہ ایک فیملی کا جو سربراہ ہے اس پہ پریشر آ جاتا ہے؟ 12-13 افراد میں سے اگر ہم دیکھیں گے 10 افراد بھی اگر بچے ہیں، 10 کو ایجوکیشن دینی ہے، اور وہ کافی فیملیز ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں دے پاتی. ہمارے یہیں کراچی میں رہتے ہوئے کافی فیملیز ہیں جن کو ایک اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر فیملی پلاننگ بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس چیز کی ایک اویئرنیس ان کو نہیں ہے اتنی. اب وہ 10 بچے ان کے ہیں، 10 بچوں میں سے 2 نے ایجوکیشن لے لی، 2 نہیں لے پائے، 4 کہیں چلے گئے، تو اس سے اور دوسری نیگیٹو چیزیں جو ہیں اس کو بچہ اپروچ کرتا ہے.
جاوید جبار صاحب ہمارے اس ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے, اتنی بڑھ گئی کہ ہم ٹاپ 5 میں آ چکے ہیں اس وقت. یہ دیکھیے سانحہ کیا ہے کہ 71 میں ہمارا مشرقی پاکستان آبادی کے اعتبار سے مغربی پاکستان سے زیادہ تھا. آج ہم ماشاءاللہ اس کو پیچھے چھوڑ کر اس سے کئی ملینز کے حساب سے آگے بڑھ چکے ہیں. بنگلہ دیش نے بہت پہلے ہی سمجھ لیا کہ ترقی کی بنیاد جبھی ہو سکتی ہے جب ہم توازن قائم کریں ذرائع میں. اپنے کیا ذرائع ہیں زمین کے, اپنے مختلف حصوں کے اور آبادی کے پھیلاؤ کے درمیان. اور پاکستان اس وقت ایک ایسے مرحلے پر ہے کہ 2.3% گروتھ کے قریب فرٹیلیٹی ریٹ بھی سمجھے. اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی ذمہ داری صرف ریاست اور حکومت پہ نہیں ہے, یہ ہر خاندان کی ذمہ داری ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم ہمیشہ سنتے ہیں توازن, یا جیسے ہم غذا کی بھی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں متوازن غذا, یا زندگی کو بھی کہتے ہیں تو متوازن زندگی. توازن کو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اگر آپ مزید ایکسپلین کر دیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اس کا پاپولیشن کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے, کیسے وہ توازن برقرار رہے. دیکھیے توازن کا سب سے بنیادی رشتہ ان بیسک 3 شعبوں سے ہے جس سے انسان کی زندگی ممکن بنتی ہے. ہوا, ہم سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہتے. اس وقت آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے آلودگی اتنی بڑھ گئی ہے ہوا میں کہ کراچی اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آلودگی کے شکار ہیں. دوسرا پانی, پانی کے بغیر بھی انسان 3 دن سے زیادہ شاید نہ جیے, 4 دن زیادہ. آبادی بڑھ رہی ہے اور ہم اپنے پانی کو ضائع بھی کرتے ہیں, اسے سیو نہیں کرتے. تو وہاں بھی توازن کی ضرورت, کیونکہ ہم نے زمین کا استعمال اور روزگار کی فراہمی پر توجہ نہیں دی اور ایک غیر توازن کا ایک نظام اپنا لیا. کیونکہ کوئی خاندان ایک جزیرہ نہیں ہوتا کہ جی یہ میرا گھر ہے اور یہ میں فیصلہ کروں گا کہ میرے کتنے بچے ہوں گے. نہیں. ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی سطح پر یا ایک خاندان کی سطح پر ایسی کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے تاکہ ہم تھوڑا سا یہ جو بہت زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے ایک خاندان کے طور پر اس کو کیسے لیں, کیسے سوچیں, کیا کریں؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں انگریزی کا ایک لفظ ہے میزیوگنی, ایک پیٹریارکل, جس میں مرد حاوی ہوتا ہے خاندان پر, مرد ہی فیصلے کرتا ہے بنیادی. کچھ حد تک وہ کردار درست ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مثال ہے ہمارے اپنے دین میں کہ رسول پاک کو جب یہ آیا پیغام تو پہلا شخص, پہلی شخصیت کون تھی جس نے یہ تسلیم کیا؟ ایک خاتون تھی, حضرت خدیجہ. خاتون نے پہچانا سچائی کو. وہ پیغام لے کر ایک اور مرد کے پاس نہیں گئے, انہوں نے بھروسہ اعتماد کیا اپنی ہی خاتون پر, اپنی ہی بیوی پر. تو عورت کا وہ درجہ پہچاننا اور اس پر عمل کرنا صرف لفاظی نہیں بلکہ عملی طور پر یہ ہر خاندان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. somehow مجھے لگ رہا ہے کچھ چیزیں بدل رہی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, لیکن اگر لوگوں نے نہ سمجھا اور اسی رفتار سے آبادی بڑھتی رہی تو ایسا خدشہ بھی ہے کہ کہیں ہمارے پاس کبھی ایسا وقت آئے گا پانی نہیں مل رہا ہمیں پینے کے لیے, کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے یہاں فصلیں نہیں اگ رہی, بچوں کو دودھ فروٹ نہیں مل رہا. عام طور پر اگر آپ میجر کریں غذائیت کے اعتبار سے صحت کے معیار کو تو پاکستان آلریڈی بہت پسماندہ ہے, کیونکہ بیلنس ڈائٹ چاہیے. صرف آپ فروٹ پر زندہ نہیں رہ سکتے, آپ کو کچھ پروٹینز چاہیے, وائٹامنز چاہیے, بیلنس نیوٹریشن چاہیے, غذائیت. وہ بیلنس اس وقت اوسطاً پاکستانی عوام کو نہیں حاصل ہے. اب تو حال یہ ہو گیا ہے زمین کے استعمال کا کہ ماشاءاللہ آبادی پھیلانے میں تو پاکستان سر اول ہے, چیمپئن ہے, گولڈ میڈلسٹ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں
کہ ارد گرد شہروں کے جو زمین استعمال کی جاتی تھی فصلوں کو اگانے کے لیے، اس کی جگہ اب ہاؤسنگ کالونیز بنتے جا رہے ہیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے واضح انداز میں اور بہت سے اینگل سے اس چیز کو ڈسکس کیا، اور بار بار آج ہم اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہمیں ان نعمتوں پر رحمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور رحمت بھیجی ہے کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی غذا دے رہے ہیں، اس کو اچھا ماحول دے رہے ہیں، اس کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اس کو اچھا شہری بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہم کہیں والد پر بہت زیادہ فائنینشیل بوجھ یا والدہ کی صحت ذہنی اور جسمانی کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی صحت کو بھی کیا اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک عورت کو ذہنی طور پر بھی متاثر کرتی ہے۔ تو جب ہم اس اینگل سے سوچنے لگیں گے، ایک خاندان سے پھر آگے آپ کا محلہ بنے گا، محلے سے شہر اور پھر پاکستان، تو ہم اس طرح سے خوشحالی کی جانب بڑھیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اس کا ذرا دوسرے انداز میں بھی استعمال کر کے دیکھیں تو میرا خیال ہے نتائج بہتری کی طرف جائیں گے۔